ڈاکٹر صاحب کی ہے کہ احساسات کی سمجھ اگر عام ہوتی تو ذہنی سکون بھی عام ہوتا. بات ہو رہی ہے احساسات کی، فیلنگس کی، تو احساسات ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے بھی. پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے احساسات کو بھی پہچاننا چاہیے، اپنے احساسات کو بھی ڈیل کرنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک کمرے میں، گھر میں بھی چیزیں پھینکتے جائیں تو وہاں پہ میس کریٹ ہو جائے گا، اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو خود ہی سفوکیشن ہوگی وہاں جاتے ہوئے، الجھن ہوگی دماغ کو. تو ایسے ہی ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پین، کوئی اسٹریس، کوئی فیئر ہمیں ملتا ہے اور ہم اسے سالو نہیں کرتے. اور سائیکالوجی کی لینگویج میں ہم اسے کہتے ہیں ایکسپیرینشیل ایوائڈنس، یعنی ہم سوچتے نہیں، وہ فیئر، وہ خوف اور وہ تکلیف، وہ انسلٹ وہ بڑی ہوتی جاتی ہے آپ کے اندر، ایک پین کریٹ کر دیتی ہے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اگر ہمیں اپنی فیلنگس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے تو پھر جیسے کیسے سمجھ آئے، جیسے فرض کریں آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ سوچیں کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، میں اداس ہوں، میں کیوں اداس ہوں، مجھے کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں. اگر آپ خود سے سوال کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال شیئر کروں گی، میری میڈ جب نہیں آتی تھی مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ نہیں ہے، ظاہر ہے گھر بھی ہے، کلینک بھی ہے، بہت سے کلائنٹ گھر بھی آ رہے ہیں، تو مجھے بہت غصہ آتا تھا، یہ کیا بات ہے چھٹی کر لی. پھر ایک دن میں نے سوچا، میں نے غصہ کیوں آتا ہے، مجھے سمجھ آئی کہ مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ چیزیں بکھری ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے. تو پھر میں نے کیا کیا، اس کے آنے سے پہلے میں چیزیں سمیٹ لیتی، اور مجھے آج تک اس پہ غصہ نہیں آتا جب مرضی آئے. تو آپ لوگ سوچ لیا کریں کہ کون سی وجہ ہے اس چیز کی، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ اپنے احساسات کو الفاظ دینا سیکھیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہمیں دوسروں کے احساسات کو بھی سمجھنا ہے. دوسروں کے بھی احساسات کو سمجھیں گے تو وہ کیسے سمجھیں گے، وہ بھی اب آنے والی سلائڈز میں ہمارے بہت سے ایسے ٹیکنیکس بھی ہیں اور کانسیپٹ ہیں NLP کے، جس میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اب دوسروں کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی بات ہے وٹ از فیلنگ. احساسات ایک تھر تھراہٹ ہے جو جسم میں کیفیات کے طور پر محسوس کرتے ہیں. یہ کیفیات انسان کی ذہنی تصاویر، اندرونی خود کلامی اور فزیالوجی یعنی جسمانی زبان سے پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیں احساسات کیا ہے، بات ہو رہی ہے فیلنگس کی. تو دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں یا خوف میں، تو آپ وہ محض ایک خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر ایک ذہنی تصویر پیدا ہوتی ہے، ایک کوئی سیلف ٹاک چلتی ہے، کوئی جسمانی احساس پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کا ہر جذبہ، ہر احساس، ہر خوف، ہر ایونٹ، ہر واقعہ کسی نہ کسی چیز سے جو یا آپ کی تصویر سے جڑا ہوگا، یا آپ کے احساس سے جڑا ہوگا، یا آپ کے آواز سے جڑا ہوگا. مطلب یہ کہ جب بھی آپ کے اندر کوئی خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے احساس پیدا کرنے میں 3 چیزیں ہم کردار ادا کرتی ہیں. کیا ہے؟ ایک ہے آپ کی ذہنی تصاویر، دوسری ہے خود کلامی، تیسری ہے آپ کا جسمانی زبان. اب یہ دیکھیے اگر آپ خود سے کسی ناکامی سے دوچار ہو گئے خدا نہ خواستہ، تو آپ بار بار ناکامی کے اس منظر کو دہراتے جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری انسلٹ ہوگی، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ ہو گیا وہ. اس ناکامی کے منظر کو دہراتے رہیں تو آپ کے اندر خوف اور مایوسی کا احساس پیدا ہو جائے گا. اگر آپ کی لائف میں کوئی بٹر ایکسپیرینس ہوا ہے اور آپ اس کو دہراتے جاتے ہیں تو وہ پین آپ کے ساتھ ہی رہے گی اور آپ کے اندر تکلیف کا احساس پیدا رہے گا. اسی طرح سے اگر آپ خود سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، بار بار خود سے یہ کہتے ہیں، تو آپ کی یہ خود کلامی یہ چیز کیا کرے گی، آپ کے اندر ایک کمزور احساس پیدا کرے گی، آپ خود کو ویک فیل کریں گے. اور تیسری بات فزیالوجی کی کہ چاہے آپ ذہنی تصویریں نہ بھی بنائیں، چاہے آپ سیلف ٹاک نہ بھی کریں، صرف اپنی جسمانی پوسٹر ہی آپ کی کیفیت کو پیدا کر دے گا. آپ ابھی بھی ویری امپورٹنٹ. تجربہ کر سکتے ہیں، نیچے کو آپ کندھے جھکا لیں، سر نیچے کو کر لیں، آپ کو تھکن سی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. تو آپ کی فزیالوجی بھی آپ کو ذہنی آپ کی اسٹیٹ پیدا کرتی ہے. تو فزیالوجی کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ دیکھیے گا جتنے ڈپریسڈ لوگ ہیں کیسے چل رہے ہوتے ہیں.
اور کچھ نہ کریں ان کے ساتھ, ان کا جی سیدھا کھڑے ہو جاؤ, بس سمپل سیدھا کھڑے ہو جاؤ, سامنے کی طرف دیکھو, 1 منٹ میں اسٹیٹ ٹوٹ جائے گی. 1 منٹ آپ کھڑے رہیں گے نا, بالکل بیک بون سیدھی کر لیں, شولڈر سیدھے کر لیں, 25% اسٹریس لیول نیچے آ جائے گا آپ کا, کچھ بھی نہ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی باڈی لینگویج کو اور تھرو آؤٹ میں اپنے پرابلمس کو حل کرنے کے لیے صرف باڈی لینگویج ہی یوز کرنا, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا. اب ذرا ہم فیلنگ کے اوپر پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ نوجوان. 2 میل اور 1 فیمیل. آپ بیٹے آپ آ جائیے.